بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم نے ایک روز مروان بن حکم کو دیکھا تو فرمایا، یہ اپنی کاکلے یعنی سیاہ بال سفید ہونے کے بعد ضرور گمراہی کا جھنڈا اٹھائے گا، اور اس کے لیے ایک مرتبہ اس طرح حکومت ہوگی جس طرح کتا اپنی ناک چاٹتا ہے۔ دوستو، ایک وقت تھا کہ مروان بن حکم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کر کے آپ کے حلقہ احباب میں شمولیت اختیار کر لی تھی، لیکن پھر امیر المومنین کا اس کے متعلق یہ فرمان کب اور کیسے سچ ہوا، اس کی تفصیل ہم آگے بیان کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم مروان بن حکم کی زندگی کے کچھ اہم پہلو اپنے ناظرین کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں۔ 3 مرتبہ گورنر مدینہ کے عہدے پر فائز رہنے والا مروان بن حکم اس وقت 8 سال کا تھا جب رسول خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ اس کے والد حکم بن ابی العاص کی وفات مدینہ طیبہ میں اس وقت ہوئی کہ جب امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خلافت تھا، اور حکم بن ابی العاص نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا تھا۔ کچھ روایات میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں باپ بیٹوں کو مدینہ بدر کر دیا تھا، کیونکہ یہ اپنی محافل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتے تھے، یعنی مروان بچپن ہی میں ایسی قبیح حرکت کا مرتکب ہوا کہ جس کا کوئی ادنیٰ مسلمان خیال بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دونوں باپ بیٹا پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ واپس آئے۔ حضرت عثمان نے ان کو کب اور کیوں مدینہ لوٹنے کی اجازت دی، یہ ایک الگ تفصیل طلب موضوع ہے۔ بہرحال مروان واپس آیا اور بطور کاتب حضرت عثمان کے ساتھ کام کرتا رہا، جس کی وجہ سے حضرت عثمان کو سخت نکتہ چینی کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ مروان کی یہ خصلت تھی کہ وہ اکثر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جھگڑا کرتا رہتا تھا، اور حضرت عثمان اس کو اس سے روکتے تھے اور ڈانٹا بھی کرتے تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسحور ہوئے تو مروان نے ان کے لیے سخت قتال کیا۔ اسی زمانے میں جب ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حج کا ارادہ کیا تو مروان چند دیگر لوگوں کے ہمراہ ان کے پاس گیا اور یہ سب عرض کرنے لگے، اے ام المومنین، اگر آپ قیام کرتی تو خوب ہوتا، کیونکہ امیر المومنین جیسا کہ آپ دیکھتی ہیں مسحور ہے، تو آپ کا قیام ان چیزوں میں سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ ان کے پاس سے محاصرے کو دور کر دے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں اپنی سواری پر بیٹھ چکی ہوں اور اپنے راحت و آرام کو ترک کر دیا ہے، اور اب قیام کرنے پر قادر نہیں ہوں۔ اس پر مروان نے اپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے یہ شعر پڑھا اور اٹھ کھڑا ہوا، یعنی اور قیس نے شہروں کو آگ لگا دی یہاں تک کہ جب وہ برک جائے گی تو اسے گول کرے گا، یعنی مروان اس تمام صورتحال کو ام المومنین کی طرف منسوب کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر ام المومنین طیش میں آ گئیں اور فرمایا، اے اشرار کو مجھ پر شادی کرنے والے، اگر تمہارے اور تمہارے ان ساتھیوں اور جن کے معاملے نے تمہیں مشقت میں ڈالا ہے، دونوں کے پاؤں میں چکی بندھی ہو اور تم دونوں سمندر میں ڈوبتے ہو، تب بھی مجھے مکہ جانا پسند ہے، یعنی یہ تمہاری ہی بھڑکائی ہوئی آگ ہے اور تم خود ہی اس کے ذمہ دار بھی ہو۔ یہ تو کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا
کے محاصرہ کرنے والے لوگ، یہ لوگ ام المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے ہی دم لیں گے۔ چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اور خون عثمان کے انتقام کے لیے حضرت طلحہ، زبیر اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم جمع ہوئے تو مروان ان کے ساتھ مل گیا اور جنگ جمل کے دوران حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مار کے شہید کر دیا، اور کہنے لگا واللہ عثمان کے قتل کے ذمہ دار یہی ہیں، اور یہی ان سب پر سب سے زیادہ سخت تھے، اور میں آنکھ سے دیکھنے کے بعد کوئی اور علامت تلاش نہیں کروں گا۔ اصحاب جمل کو جب شکست ہوئی تو مروان بھاگ گیا اور کہیں چھپ گیا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کے لیے امیر المومنین حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایمان لے لی۔ بس آپ نے مروان کو ایمان دے دی، لیکن وہ اس پر راضی نہ ہوا، بلکہ کہنے لگا جب تک میں امیر المومنین سے مل کر ان کی بات نہیں کروں گا تب تک مجھے قرار نہیں آئے گا۔ چنانچہ جنگ جمل کے بعد ایک دن مروان امیر المومنین کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور پھر مدینہ جا کر وہیں قیام کر لیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد جب تمام امارات حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئیں تو آپ نے مروان بن حکم کو مدینہ کا گورنر بنا دیا۔ یزید کے دور میں بھی مروان مدینہ میں ہی مقیم تھا۔ واقعہ کربلا کے بعد جب اہل مدینہ نے عثمان بن محمد اور بنی امیہ کو مدینہ سے نکال کر شام کی طرف جلا وطن کر دیا تو مروان بھی ان جلا وطن کیے جانے والوں میں شامل تھا۔ اب ذرا اس کی بدبختی دیکھیں کہ جلا وطن کیے جانے کے بعد یہ اس گروہ میں شامل ہو کر مدینہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ آور ہوا۔ جو گروہ یزید پلیت نے مسلم بن عقبہ کی سرگردی میں اہل مدینہ کو تہ و تحقیق کرنے کے لیے روانہ کیا تھا، مروان نے نہ صرف ان کی مدد کی بلکہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب تلوار چلائی اور مدینہ کو فتح کر کے جشن منائے۔ جب یزید کو مروان کے کارنامے معلوم ہوئے تو وہ بہت خوش ہوا اور مروان کو اپنے پاس شام بلوا لیا اور اسے اپنا مقرب بنایا اور نزدیکان صحبت میں سے کیا۔ یوں مروان دن بدن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشن گوئی کے مطابق امارات کے قریب سے قریب تر ہوتا گیا۔ مروان کے شام منتقل ہونے کے کچھ ہی عرصہ بعد یزید کی موت ہو گئی اور امارات پر اس کا بیٹا معاویہ بن یزید تخت نشین ہوا۔ معاویہ بن یزید سخت علالت کی وجہ سے صرف 40 دن زندہ رہا اور وہ بھی وفات پا گیا۔ جب معاویہ بن یزید کو دفن کیا گیا تو مروان نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر لوگوں سے کہا، میں دیکھتا ہوں کہ فتنوں کی دیگ ابلتی ہے اور ابو لیلہ یعنی معاویہ بن یزید کے بعد سلطنت اس کی ہوگی جو غالب آئے گا۔ مروان کی بات بالکل درست نکلی اور امارات کے حصول کے لیے فتنوں کا آغاز ہو گیا۔ یہاں ابن زیاد نے مروان کا کھل کر ساتھ دیا اور اسے مشورہ دیا کہ تم یزید کی بیوی ام خالد سے نکاح کرو اور اس طرح تم خالد بن یزید کو اپنے ہاتھ میں لے کر خود تخت نشین ہو جاؤ گے۔ الغرض مروان یزید کی بیوی سے شادی کر کے تخت نشین ہو گیا، مگر بدقسمتی سے اس کی یہ تخت نشینی 1 سال بھی برقرار نہ رہ سکی، کیونکہ اس نے ایک دن خالد بن یزید سے بدسلوکی کی جس کی وجہ سے ام خالد نے اس کا کام تمام کر دیا۔ ایک دن مروان جب ام خالد کے پاس سو رہا تھا تو اس نے اپنی باندیوں کے ساتھ مل کر کمرے کا
دروازہ بند کیا اور مروان کے منہ پر تکیہ رکھ کر اس کو موت کی نیند سلا دیا۔ کچھ روایات میں ہے کہ خالد نے مروان کو زہر پلایا تھا۔ جب مروان مر چکا تو خالد کھڑی ہوئی اور اپنا گریبان چاک کر ڈالا اور اپنی باندیوں اور خدمت گزاروں کو بھی ایسا کرنے کا حکم دیا اور خوب زور زور سے چیخ و پکار شروع کر دی۔ یہ واقعہ رمضان 65 ہجری کا ہے اور مروان اس روز 64 سال کا تھا اور یہ اس کی ولایت شام و مصر پر 8، 9 یا 6 مہینے تک رہی۔ یوں امیر مومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی مروان بن حکم سے متعلق پیشن گوئی حرف بے حرف درست ثابت ہوئی اور مروان اپنے انجام کو پہنچا۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔